Kindly recite Surah Fatiha for the grandfather of Mehraban Ali, Sayyid Hussain Shah Shamsi Sabzawari Tabrizi. ایک دن آپ نے حضرت ابراہیم کبیرالدین سے عرض کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف لے کے آؤں، لیکن میری تبلیغ کے لیے اللہ نے کس جگہ کو منتخب کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کبیرالدین نے فرمایا تمہارا عرض میں دربار حسین میں پیش کروں گا۔ ابھی کچھ ہی وقت گزرا کہ آپ کے بابا نے آپ کو بلا کے فرمانے لگے کہ تمہارا عرض دربار حسین میں قبول ہو چکا ہے، ہماری منزل آسان کرنے کے بعد تم بر صغیر کی طرف روانہ ہو جانا، اور وہاں ہمارا ایک طالب ہے شاہ جمال مجرد، وہاں سے اپنی امانتیں لے کے اللہ کے دین کی تبلیغ میں مصروف ہو جانا۔ بس ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ بابا ابراہیم کبیرالدین جوابی دار الفنا سے دار البقا کی طرف کوچ کر گئے۔ آپ نے غسل و کفن کے تمام فرائض انجام دیے اور حضرت بابا ابراہیم کبیرالدین جوابی کو امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک کے صحن میں تدفین کر دیا، اور پھر آپ نے بر صغیر کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے کولہاپور کے شہر آئے، جہاں آپ کی ملاقات سید جمال مجرد سے ہوئی۔ سید جمال مجرد نے جب آپ کے چہرے مبارک کے نور اور اخلاق کو دیکھا تو فرمانے لگے کہ مجھے تمہارا ہی انتظار تھا، تم لالوں کے لال ہو اور تمہارے ہاتھوں سے سینکڑوں مشرک مسلمان بنیں گے، اللہ کے دین کو تسلیم کریں گے، تم ایک بہت بڑا دروازہ ہو۔ اور جتنی بھی فقیری امانتیں امام زین العابدین سے پشت در پشت ان کے پاس موجود تھیں، وہ سب آپ نے حضرت قلندر شہباز کو عطا کر دی۔ ان امانتوں میں امام زین العابدین کا توق بھی تھا۔ جیسے ہی شہباز قلندر کو امام زین العابدین کا توق ملا، آپ نے اس توق کو اپنے گلے مبارک میں پہن لیا اور یہ عہد کر لیا کہ جب تک اس جہان میں رہوں گا یہ امام سجاد کا توق جو انہوں نے کربلا سے لے کے شام تک اپنے گلے میں پہنا، میں اپنے گلے میں پہنوں گا، اور روز 10 میل پیدل امام سجاد علیہ السلام کی یاد میں ننگے پاؤں سفر کروں گا۔ اور یوں جو آپ کا عقیدت مند ہوتا وہ آپ کے ساتھ امام سجاد علیہ السلام کے عشق میں ننگے پاؤں 10 میل سفر کرنے لگا، اور یہ سفر قلندر شہباز کے مرید ہونے کی پہچان بننے لگا، اور یوں قلندر شہباز کے تحمیل سفر کو لوگ قلندر شہباز کی دھمال کہنے لگے۔ آج بھی اس قلندر شہباز کے تحمیل سفر کی یاد میں قلندر شہباز کے مرید جو تحمیل سفر نہیں کر سکتے، وہ ان کے صحن میں ہی تھوڑی دیر اپنے پاؤں زمین پہ مارتے ہیں اور امام سجاد کی یاد میں اپنی آنکھیں نم کر کے امام سجاد کا پرسہ قلندر شہباز کو دیتے ہیں۔ اور آج بھی امام سجاد کا وہ پتھر قلندر شہباز کے سرہانے موجود ہے۔ دسترخوان امام حسن درگاہ سید حسین شاہ شمسی پہ قائم ہے۔ یہ دسترخوان سید السادات ہزاروں سالوں سے بچھاتے آ رہے ہیں۔ اس کا رواج امام حسن علیہ السلام نے اپنے دور میں مدینے سے قائم کیا، جو امام حسن سے امام حسین تک، امام حسین سے امام جعفر صادق تک، اور ان سے اللہ کے ولی سید السادات آج بھی بچھاتے آ رہے ہیں۔ آپ مومنین کی دعاؤں اور تعاون سے یہ دسترخوان امام حسن آج بھی درگاہ سید حسین شاہ شمسی پہ قائم ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت قائم رہے گا۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ وہ ہمارے بھائی جو لذیذ کھانے صرف دور سے دیکھ سکتے ہیں، وہ امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان پہ بیٹھ کے پیٹ بھر کے اپنا من پسند کھانا تناول فرمائیں۔ انشاءاللہ ایک دن ضرور آئے گا جب یہ دسترخوان امام حسن ہم مختلف شہروں میں، مختلف ممالک میں قائم کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ جن اللہ کے نیک بندوں کے تعاون سے یہ دسترخوان امام حسن قائم ہے، ان کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کریں، اور ان کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ اللہ تمام مومنین کو سلامت رکھے۔ یقیناً اس زمین پہ کسی کو کھانا کھلانا ایک عظیم عبادت ہے، ایک عظیم عبادت ہے۔